السلام علیکم دوستوں، نئے آنے والے معزز سامعین سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ایپیسوڈ آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناول سنیک سرکل، مصنف مظہر کلیم ایم اے، ایپیسوڈ 8۔ ہاں فرمائیے، کس مقصد کے لیے آپ نے یہاں آنے کی تکلیف کی ہے؟ پامیر نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ میں نے آپ کو بتایا تو ہے، اسپیشل سیل کے سلسلے میں آنا پڑا ہے۔ عمران نے بھی اسپاٹ لہجے میں کہا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ اس کی مکمل پلاننگ تو میں نے حکومت کے حوالے کر دی تھی، پامیر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ فائل نامکمل ہے، عمران نے کہا۔ نامکمل؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، پامیر نے چونک کر کہا۔ نامکمل کا مطلب نامکمل ہی ہوتا ہے جناب، مجھے مکمل فائل چاہیے، عمران نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب میں نے فائل مکمل بھیجی ہے تو وہ کیسے نامکمل ہو سکتی ہے؟ پامیر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ آپ کے پاس اس فائل کی کاپی تو یقیناً ہوگی، عمران نے کہا۔ ظاہر ہے، میں جو پلاننگ کرتا ہوں اس کی کاپی تو اپنے پاس رکھتا ہی ہوں، پامیر نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر وہ کاپی نکالیے، میں سرکاری فائل لے آیا ہوں، اس سے ملا لیجیے، آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ سرکاری فائل مکمل ہے یا نہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ، فائل آپ لے آئے ہیں؟ دکھائیے مجھے، پامیر نے چونک کر عمران نے کوٹ کے اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور دوسرے لمحے اس کا ہاتھ جیسے ہی جیب سے باہر آیا، پامیر بری طرح چونک پڑا کیونکہ عمران کے ہاتھ میں ایک عجیب ساخت کا چھوٹا سا پستول تھا۔ کہ کیا مطلب؟ پامیر کا ہاتھ تیزی سے میز کی سائیڈ کی طرف بڑھا ہی تھا کہ عمران نے ٹریگر دبا دی اور اس چھوٹے سے پستول کی نال سے سفید رنگ کے مادے کی فوار نکلی اور سیدھی پامیر کی ناک سے جا ٹکرائی اور دوسرے لمحے پامیر کرسی پر ہی ڈھلک گیا۔ عمران نے سانس روک لیا تھا، چند لمحے وہ اسی طرح بے حس و حرکت بیٹھا رہا، پھر وہ اٹھا اور اس نے آہستہ سے سانس لیا اور پھر طویل سانس لے کر اس نے پستول واپس جیب میں ڈالا اور میز کی دوسری سائیڈ پر جا کر اس نے کرسی پر بے ہوش پڑے ہوئے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر ایک طرف فرش پر ڈال دیا اور پھر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کے اندرونی طرف بھی اوپر ایک بلب موجود تھا لیکن وہ بھی اس وقت بجھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ کمرے کا حفاظتی سسٹم آف ہے۔ عمران نے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ اسی لمحے ایک سائیڈ سے تنویر نکل کر عمران کی طرف بڑھا۔ کیا ہوا؟ عمران نے جم مارکر کے لہجے میں کہا۔ فنش بار آدمی تھے، ایک واحد تھا، سب لاشوں میں تبدیل ہو چکے ہیں، تنویر نے اسی طرح اطمینان بھرے لہجے میں کہا جیسے وہ انسانوں کی بجائے کیڑے مکوڑوں کی بات کر رہا ہو۔ تمہیں تو انسانی قصاب کہنا چاہیے، 12-13 آدمی مار دیے اور اس طرح اطمینان سے کھڑے ہو جیسے انہیں کھانا کھلا کر آ رہے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں ان یہودیوں کو انسان سمجھتا ہی نہیں، تم بتاؤ کیا ہوا؟ تنویر نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے کیا کرنا ہے، جتنا میرا حوصلہ ہے اتنا ہی کام کیا ہے، ایک دبلے پتلے آدمی کو بس بے ہوش کر دیا۔ تم باہر جاؤ اور پھاٹک کھول کر کار اندر لے آؤ اور پامیر کو اس کے اندر منتقل کر دو، سسٹم آف ہے، اس لیے کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں، میں اس دوران یہاں اسپیشل سیل کی فائل تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، عمران نے کہا اور تنویر سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا۔ عمران دوبارہ اسی کمرے میں آیا اور پھر اس نے جیب سے ایک سائلنسر لگا مشین پسٹل نکالا اور میز کی کھلی دراز کے اندر نظر آنے والے سوئچ پینل پر اس نے گولیوں کی بارش کر دی۔ دراز اور سوئچ پینل دونوں کے پر کھچے اڑ گئے اور عمران نے اطمینان کا طویل سانس لی۔ اس نے اب اطمینان سے کمرے کی تلاشی لینی شروع کر دی لیکن وہاں فوجی مشینز کی فائلوں کے علاوہ کچھ نہ ملا۔ تھوڑی دیر بعد صفدر اور کیپٹن شکیل کمرے میں داخل ہوئے، تنویر ان کے پیچھے تھا۔ بڑے آپریشن کی ضرورت ہی نہیں پڑی، ویسے ہی قابو میں آ گیا ہے یہ، صفدر نے فرش پر پڑے ہوئے پامیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ہاں جم مارکر آخر سیکرٹ سروس کا چیف ہے، ایسا تو روب ہونا چاہیے اس کا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اسے ہوش میں لا کر پوچھ لو، خواہ مخواہ کی درد سری کیا فائدہ؟ تنویر نے اپنی فطرت کے عین مطابق تجویز پیش کرتے ہوئے کہا۔ یہاں ایک مکمل حفاظتی سسٹم کے ساتھ ساتھ ہر کمرے میں علیحدہ علیحدہ حفاظتی سسٹم نصب ہے، میں نے اسے اس لیے اچانک بیہوش کیا تھا کہ یہ کوئی ایسا سسٹم آن نہ کر سکے جس سے ہم پھنس جائیں، اس لیے اسے یہاں ہوش میں لانے کا رسک نہیں لیا جا سکتا۔ فائل یقیناً اسی کمرے میں ہوگی، تم اسے لے جاؤ، عمران نے مڑ کر باقاعدہ وضاحت کرتے ہوئے کہا اور صفدر نے آگے بڑھ کر فرش پر پڑے ہوئے پامیر کو اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے تنویر اور کیپٹن شکیل بھی باہر چلے گئے۔ عمران نے اب دیواروں کے ساتھ موجود الماریاں کھول کر ان میں فائل کی تلاش شروع کر دی، پھر ایک الماری کے سب سے نچلے خانے میں وہ اسے تلاش کر لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے کھول کر اسے ایک نظر دیکھا اور پھر موڑ کر اسے جیب میں ڈالا اور تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ باہر برآمدے میں واقعی 11 لاشیں موجود تھی اور ایک لاش چھوٹے پھاٹک کے اندرونی حصے میں پڑی ہوئی تھی۔ تنویر برآمدے میں موجود تھا اور عمران کی کار بھی وہیں پورچ میں کھڑی تھی جبکہ صفدر اور کیپٹن شکیل باہر جا چکے تھے۔ مل گئی فائل؟ تنویر نے عمران کو باہر آتے دیکھ کر چونک کر پوچھا۔ ہاں اب نکل چلو، عمران نے کہا اور تقریباً دوڑتا ہوا وہ خود پھاٹک کی طرف بڑھ گیا جسے کار اندر لے آنے کے بعد دوبارہ بند کر دیا گیا تھا۔
تنویر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور دوسرے لمحے اس نے کار موڑ کر تیزی سے پھاٹک کی طرف بڑھائی۔ جب کار پھاٹک کے قریب پہنچی تو عمران نے پھاٹک بند کیا اور پھر سائیڈ پھاٹک کو کھول کر باہر نکلا اور باہر سے سائیڈ پھاٹک بند کر کے وہ تیزی سے پھاٹک کے باہر رکی ہوئی کار میں بیٹھ گیا۔ دوسرے لمحے کار تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد صفدر اور دوسرے ساتھیوں کی کار بھی ان کے پیچھے آ گئی اور دونوں کاریں تیزی سے چلتی ہوئی چیک پوسٹ پر پہنچی تو وہاں موجود سپاہی نے کاروں کو واپس آتے دیکھ کر دور سے ہی راڈ ہٹا دیا۔ دونوں کاریں تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ ٹاؤن کالونی سے کچھ دور آنے کے بعد پروگرام کے مطابق تنویر نے کار سڑک کی سائیڈ پر موجود درختوں کے ایک جھوڑ میں لے جا کر روک دی۔ دوسری کار بھی ان کے پیچھے آ کر رک گئی اور ان سب نے انتہائی پھرتی سے نہ صرف ریڈی میڈ میک اپ تبدیل کر دیے بلکہ کاروں میں موجود دوسرے لباس نکال کر لباس بھی تبدیل کر لیے گئے۔ کاروں پر ایک خاص قسم کا نیا پینٹ کیا گیا۔ کاروں کی ڈگی میں موجود ایک بڑا سا سپرے پمپ نکال کر دونوں کاروں پر سفید رنگ کی مخصوص گیس کا سپرے کیا گیا تو کاروں پر کیا گیا مخصوص رنگ پانی بن کر بہہ گیا اور چند لمحوں بعد دونوں کاروں کا رنگ یکسر تبدیل ہو چکا تھا، ان کا اصل رنگ نکل آیا تھا۔ کاروں پر لگی ہوئی نمبر پلیٹیں بھی تبدیل کر دی گئی اور یہ سارا کام انتہائی پھرتی، تیزی اور خاموشی سے صرف 10 منٹ کے اندر ہی مکمل کر لیا گیا۔ 10 منٹ بعد جب کاریں درختوں کے جھنڈ سے نکل کر سڑک پر پہنچی تو نہ صرف ان کے رجسٹریشن نمبر اور رنگ تبدیل ہو چکے تھے بلکہ اس میں سوار افراد کے چہرے اور لباس تک بدل چکے تھے۔ اب انتہائی اطمینان سے آگے بڑھے چلے جا رہے تھے۔ پامیر کو عمران والی کار کی دونوں سیٹوں کے عقبی درمیانی حصے میں ڈال کر اس کے اوپر کپڑا اس طرح ڈال دیا گیا تھا کہ پہلی نظر میں یہ محسوس ہی نہ ہوتا تھا کہ اس کپڑے کے نیچے کوئی انسان موجود ہے۔ عمران کو معلوم تھا کہ آسما کے گھر تک پہنچنے کے لیے انہیں کم از کم 2 گھنٹوں کی مسلسل ڈرائیونگ کرنی ہے۔ اس کے باوجود اسے پامیر کی طرف سے کوئی فکر نہ تھی کیونکہ جس گیس سے اسے بے ہوش کیا گیا تھا اس کے اثرات کی وجہ سے وہ 2 ہفتے تک بھی خود بخود ہوش میں نہ آ سکتا تھا۔ یہ مشن جسے آسما نے اس قدر مشکل بتا رہی تھی انتہائی آسان ثابت ہوا۔ تنویر نے کہا اتنا آسان نہ ہوتا اگر اس سیکٹری آف اسٹیٹ نے جم مارکر کو بغور دیکھا ہوا ہوتا۔ اس نے شاید اس کے قد و قامت اور جسامت پر کبھی غور نہ کیا ہوگا ورنہ وہ صرف میرا چہرہ دیکھ کر ہی مجھے جم مارکر نہ تسلیم کر لیتا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں واقعی تمہارا جسم بہرحال جم مارکر جیسا نہیں ہے۔ تنویر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور دوسری بات یہ کہ اس نے سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر فون کر کے یہ کنفرم نہیں کیا کہ کیا واقعی جم مارکر وہاں سے یہاں آنے کے لیے روانہ بھی ہوا ہے یا نہیں۔ عمران نے کہا اگر وہ ایسا کر لیتا تو پھر تنویر نے سر اٹھاتے ہوئے کہا تو پھر جو کام تم اکیلے نے سر انجام دیا وہ ہم سب مل کر سر انجام دیتے۔ عمران نے مختصر سا جواب دیا اور تنویر بے اختیار مسکرا دیا۔ 2 گھنٹے کی مسلسل ڈرائیونگ کے بعد آخر کار وہ آسما کے غار بخیر و عافیت اور بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچ گئے اور جب پامیر کو کار سے باہر نکال کر اندر کمرے میں پہنچایا گیا تو آسما اس طرح حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر پامیر کو دیکھ رہی تھی جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ یہ اصل پامیر ہے، کسی اور پر اس کا میک اپ نہ کیا گیا ہو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا مگر یہ کیسے ممکن ہو گیا؟ تم سب بھی صحیح سلامت اور یہ خوفناک آدمی بھی یہاں پہنچ گیا؟ آسما نے حیرت بھرے لہجے میں کہا یہ سب اس تنویر کا کمال ہے جس نے ایک لمحے میں اس کے 12 مسلح اور تربیت یافتہ آدمیوں کو لاشوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور آسما اب حیرت بھری نظروں سے تنویر کو دیکھنے لگی۔ کیا تنویر بھائی جادو جانتے ہیں؟ آسما نے حیران ہو کر کہا تو کمرہ بے اختیار کہکوں سے گونج اٹھا۔ ہاں یہ سامری جادوگر کا بھی استاد ہے، اس نے ایک خوبصورت پری کو بھی قابو میں کر رکھا ہے اور بیچارہ شہزادہ ڈھمپ تک پری کو اس کے جادو سے آزاد نہیں کرا سکا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور کمرہ ایک بار پھر کہکوں سے گونج اٹھا اور آسما کچھ نہ سمجھتے ہوئے حیرت سے ان سب کے چہرے دیکھتی رہ گئی۔ یہ کس پری کا ذکر ہو رہا ہے؟ اسی لمحے جولیا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس خوبصورت پری کا جو تنویر جادوگر کے قبضے میں ہے، بیچارہ شہزادہ ڈھمپ، اب باقی تم خود سمجھدار ہو۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھیوں کے ہنسنے پر جولیا کے چہرے پر بے اختیار شرم کے آثار چھا گئے۔ اس نے منہ دوسری طرف کر لیا تو اس بار آسما بھی ہنس پڑی۔ وہ شاید اب عمران کی بات کا مفہوم سمجھ گئی تھی۔ بس تمہیں تو بکواس کرنے کا اللہ موقع دے، تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ اگر یہ بکواس ہے تو پھر تم بیچارے شہزادے کی مدد خود کیوں نہیں کر دیتے؟ عمران نے فوراً ہی کہا میں اس شہزادے کو کسی دن گولی نہ مار دوں تاکہ سارا جھنجٹ ہی ختم ہو جائے۔ تنویر نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا اور آسما بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ عمران صاحب یہ پامیر کیا اس طرح بے ہوش پڑا رہے گا؟ صفدر نے شاید موضوع بدلنے کے لیے کہا آسما بہن کا مجرم ہے، ہوش میں سے میں لے آتا ہوں۔ اس آسما کے ساتھ جو سلوک چاہے اس سے کرے، میری طرف سے کھلی اجازت ہے۔ عمران نے کہا اور جیب سے ایک چھوٹی سی بوتل نکال کر اس نے اس کا ڈھکن کھولا اور آگے بڑھ کر اس نے صوفے پر بے ہوش پڑے ہوئے پامیر کی ناک سے بوتل لگا دی۔ چند لمحوں بعد اس نے بوتل ہٹائی اور اس کا ڈھکن باندھ کر کے اسے جیب میں ڈال دیا۔
اب یہ میرا نہیں بلکہ تمام فلسطینیوں کا مجرم ہے، اس لیے اسے آپ کے حوالے کر دیں، وہ اس سے ہو سکتا ہے اہم معلومات حاصل کریں۔ وہ لوگ کافی اس کی طاق میں بیٹھے ہیں، آسما نے کہا، اور اسی لمحے پامیر کے جسم میں حرکت پیدا ہوئی اور چند لمحوں بعد اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول دی۔ پہلے کچھ دیر تک وہ تو لاشعوری کیفیت میں ویسے ہی پڑا رہا، پھر یکلخت ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں کہاں ہوں؟ تم کون ہو؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسے پہچانتے ہو پامیر؟ یہ آسما طالع شہید کی بیوہ، اور طالع کو تم نے خوفناک اور غیر انسانی تشدد کے ذریعے شہید کیا تھا۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں نے نہیں، یہ غلط ہے، میں تو کسی طالع کو جانتا تک نہیں۔ تم کون ہو؟ پامیر نے انتہائی خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا۔ وہ اس طرح خوفزدہ اور بے چین نظر آ رہا تھا جس طرح کوئی ہرن شکاریوں کے نرغے میں نظر آتا ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو پامیر، تم فلسطینیوں کے سب سے بڑے دشمن ہو، تم نے بے شمار فلسطینیوں کو ہلاک کرایا ہے، اب ہزاروں ایسے منصوبے بنائے ہیں جس سے اسرائیل کی طاقت میں اضافہ اور فلسطینیوں کی تحریک آزادی کمزور ہوئی ہے۔ تم نے طالع کو خود اس قدر شدید بے رحمانہ اور غیر انسانی تشدد کیا کہ وہ جانبر نہ ہو سکا۔ تم ظالم ہو، جابر ہو، سفاک ہو، درندے ہو، وحشی ہو۔ آسما کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑی اور پامیر کا چہرہ یکلخت زرد پڑ گیا۔ نہیں، یہ غلط ہے، یہ سب غلط ہے، میں تو صرف ایک معمولی سے سرکاری ملازم ہوں، میرا کسی پلاننگ سے کوئی تعلق نہیں، پامیر نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ دیکھو اسپیشل سیل کی فائل، یہ تمہارے دفتر سے ملی ہے، یہ وہ منصوبہ ہے جو تم نے پاکیشیا کو ختم کرنے کے لیے بنایا ہے۔ تم نہ صرف فلسطینیوں کے مجرم ہو بلکہ پاکیشیا کے بھی مجرم ہو پامیر۔ عمران نے جیب سے وہ فائل نکال کر پامیر کو دکھاتے ہوئے کہا جو وہ اس کے دفتر سے اٹھا لایا تھا، اور دوسرے لمحے پامیر یکلخت اچھلا اور اس نے یکلخت دروازے کی طرف چھلانگ ماری، لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح چیختا ہوا واپس فرش پر آ گرا۔ ساتھ بیٹھے ہوئے صدیقی نے صرف بیٹھے ایک ہاتھ لہرا کر اسے واپس فرش پر دھکیل دیا تھا۔ آسما صالح کو بلانے کا کوئی طریقہ ہے؟ عمران نے آسما سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ہاں، میں ابھی آدمی بھیجی ہوں، وہ 2-3 گھنٹوں تک آ جائے گا، آسما نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پامیر اب فرش پر خاموش بیٹھا ہوا تھا، اس کے چہرے پر موت کی زردی پھیل چکی تھی۔ شاید وہ ذہنی طور پر سمجھ گیا تھا کہ اب اس کا بچ نکلنا ناممکن ہے۔ صفدر، تم اس پامیر کے ہاتھ پیر باندھو، اور آسما تم صالح کو بلاؤ، میں تب تک اس فائل کا مطالعہ کر لوں، شاید مجھے پامیر سے کچھ پوچھ گچھ کرنی پڑے، میں چاہتا ہوں صالح کے آنے سے پہلے اس سے اپنی پوچھ گچھ مکمل کر لوں، عمران نے کہا، اور آسما سر ہلاتی ہوئی اٹھی اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی، جبکہ صفدر اور دوسرے ساتھی پامیر پر جھپٹ پڑے۔ عمران نے فائل کھولی اور اس کے مطالعے میں مصروف ہو گیا۔ وسیع و عریض کمرے پر گہری خاموشی طاری تھی۔ یہ صدر مملکت کا خصوصی میٹنگ ہال تھا۔ کمرے میں اس وقت کرنل ڈیوڈ، میجر ہیری کے علاوہ ملٹری انٹیلیجنس کا چیف کرنل شیفرڈ، قومی سلامتی کے ادارے کا سربراہ ڈاکٹر ہڈسن اور 4 دیگر اعلیٰ حکام موجود تھے۔ سامنے 2 بڑی کرسیاں خالی پڑی ہوئی تھی، ہر شخص خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ کرنل ڈیوڈ کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی، یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی قتل کا مجرم عدالت سے اپنی موت یا زندگی کا فیصلہ سننے کے لیے آیا ہو۔ اب وہ سر جھکا اپنے خیالوں میں گم تھا۔ جم مارکر والے حادثے کے بعد صدر مملکت نے ہنگامی طور پر یہ میٹنگ کال کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہال کا عقبی دروازہ کھلا اور اس کے ساتھ ہی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے سب افراد اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ حال میں پہلے صدر مملکت اور اس کے بعد وزیر اعظم داخل ہوئے اور وہ باوقار انداز میں چلتے ہوئے سامنے رکھی ہوئی 2 کرسیوں تک پہنچے، اور پھر صدر مملکت نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو بیٹھنے کے لیے کہا اور خود بھی کرسی پر بیٹھ گئے۔ ان کے بعد وزیر اعظم بیٹھے اور ان کے بعد استقبال کے لیے کھڑے ہوئے سارے افراد بھی واپس اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ آپ حضرات کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ سیکرٹ سروس کے چیف جم مارکر ایک حادثے کے نتیجے میں اس وقت اسپتال میں زیر علاج ہیں، لیکن ان کی حالت درست نہیں ہے۔ نہ صرف وہ جسمانی طور پر ختم ہو چکے ہیں بلکہ ذہنی طور پر بھی وہ عدم توازن کا شکار ہے۔ یہ حادثہ GB5 کی طرف سے فلسطینیوں کی ایک عمارت پر بمباری کے نتیجے میں پیش آیا۔ سیکرٹ سروس کے فیلڈ میں کام کرنے والے تقریباً سب افراد اس حادثے میں ہلاک ہو چکی ہیں، اس لیے ایک لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی سیکرٹ سروس مکمل طور پر اس حادثے کے نتیجے میں ختم ہو چکی ہے۔ صدر مملکت نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، جناب میرا اب بھی یہی خیال ہے کہ یہ حادثہ نہیں ہے، یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا گیا۔ صدر کے خاموش ہوتے وزیر اعظم نے چمک کر کہا، آپ کے اس خیال کی وجہ سے تو میں نے ہنگامی میٹنگ کال کی ہے تاکہ سب کے سامنے کرنل ڈیوڈ سے پوچھا جا سکے کہ وہ اپنے اس اقدام کی کیا صفائی پیش کرتے ہیں۔ صدر مملکت نے اسی طرح باوقار لہجے میں کہا، جناب میں نے جو تحقیقات کرائی اس کے مطابق میجر ہیری نے کرنل ڈیوڈ کو یہ مشورہ دیا تھا کہ پہلے چیکنگ کر لی جائے
اس کے بعد بمباری کی جائے۔ اس کے بعد انہیں ہمارا سپاہی سیکرٹ سروس کی جیپیں اور مسلح افراد بھی نظر آ گئے تھے، لیکن کرنل ڈیوڈ نے ضد کر کے بمباری کرا ڈالی۔ اس لیے یہ واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ کرنل ڈیوڈ نے یہ سب کچھ دانستہ طور پر کیا ہے۔ میجر ہیری یہاں موجود ہیں، وہ وضاحت کریں گے، وزیر اعظم نے کہا، اور اسی لمحے کرنل ڈیوڈ کی عقبی صف میں بیٹھا ہوا میجر ہیری اٹھ کھڑا ہوا۔ جناب چیف نے وزیر اعظم صاحب کے بھتیجے جارج شمیر صاحب کو اغوا کرایا اور پھر ان پر تشدد کر کے ان سے ابو السلام گروپ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایسے کسی تعلق سے یکسر انکار کرتے رہے۔ پھر چیف نے مجھے حکم دیا کہ جارج شمیر کے بزنس سیکرٹری احمد غیاث کو اغوا کر کے لایا جائے۔ میں وہاں چلا گیا، لیکن احمد غیاث نہ مل سکا۔ جب میں واپس آیا تو مجھے چیف نے بتایا کہ تریش قصبے میں ایک عمارت ہے، نیشنل سیڈ کارپوریشن اس کے نیچے تہہ خانوں میں فلسطینیوں نے خفیہ اسپتال قائم کر رکھا ہے اور عمران اور اس کے ساتھیوں کا وہاں علاج ہو رہا ہے، اس لیے ہم نے فوری ریڈ کرنا ہے اور اس پوری عمارت کو ہیلی کاپٹروں سے تباہ کرنا ہے۔ انتہائی خوفناک T3 بموں کی بارش کر دی، لیکن T3 بم ہمارے پاس نہ تھے، انہیں ملٹری ڈپو سے حاصل کرنے میں کافی وقت لگ گیا۔ بہرحال جب ہم نے انہیں حاصل کر لیا تو میں نے راستے میں چیف سے کہا کہ ہمیں بمباری سے پہلے چیکنگ کر لینی چاہیے، لیکن انہوں نے بمباری پر اصرار کیا اور پھر خوفناک بمباری کرا دی گئی، جس کے نتیجے میں معلوم ہوا کہ عمران اور اس کے ساتھی تو اس اسپتال سے پہلے ہی جا چکے ہیں۔ البتہ جم مارکر صاحب اور ان کا پورا گروپ بھی وہاں اسپتال میں انکوائری میں مصروف تھا۔ وہ اس بمباری کے نتیجے میں مارا گیا۔ جم مارکر صاحب زندہ حالت میں تھے، اس لیے انہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ میجر ہیری نے تفصیل سے بیان دیتے ہوئے کہا، جارج شمیر کا کیا ہوا میجر ہیری؟ وزیر اعظم نے پوچھا۔ جناب ریڈ پر جانے سے پہلے میں نے جارج شمیر صاحب کے بارے میں کرنل ڈیوڈ سے پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ابھی اسے قید میں رکھو، واپسی کے وقت ہم اس پر یہ الزام عائد کر دیں گے کہ اس نے ہمیں بتایا کہ علی عمران اور اس کے ساتھی اس اسپتال میں ہیں۔ اس طرح جارج شمیر کو غداری کے الزام میں موت کی سزا ہو جائے گی۔ میجر ہیری نے جواب دیا۔ آپ کیا کہتے ہیں کرنل ڈیوڈ؟ صدر مملکت نے کرنل ڈیوڈ سے مخاطب ہو کر کہا، اور میجر ہیری واپس کرسی پر بیٹھ گیا۔ جناب میجر ہیری نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے۔ کرنل ڈیوڈ نے کھڑے ہو کر انتہائی بااعتماد لہجے میں کہا، اور سب کے چہروں پر حیرت و برائی۔ کیا مطلب؟ کیا اب یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ سب کچھ حادثہ نہیں بلکہ آپ نے دانستہ ایسا کیا؟ صدر مملکت نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، نہیں جناب، یہ 100% حادثہ تھا۔ میں نے میجر ہیری کی بات کی تصدیق اس لیے کی ہے کہ اس نے جو کچھ کہا ہے وہ درست ہے، لیکن اس نے بیان میں وہ کچھ نہیں کہا جو اسے مزید کہنا چاہیے تھا۔ جارج شمیر صاحب کے ملازم احمد خالد کو اغوا کیا گیا۔ اس نے تشدد کے بعد اعتراف کر لیا کہ وہ ابو السلام کا ایجنٹ ہے اور جارج شمیر کا ملکیتی ہوٹل گرین ووڈ ابو السلام گروپ کی سرگرمیوں کا مرکز اور رابطہ سینٹر ہے۔ اس نے جارج شمیر اور ابو السلام کے درمیان گہری دوستی کا بھی اعتراف کیا اور اس نے یہ بھی بتایا کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو ابو السلام گروپ کی حمایت حاصل ہے۔ میں نے اسے پیشکش کی کہ وہ اسرائیل کے لیے مخبری کرے، وہ مان گیا تو میں نے اسے رہا کر دیا، لیکن وہ غائب ہو گیا۔ ادھر جم مارکر صاحب کے بارے میں اطلاع ملی کہ وہ زخمی ہو کر اسپتال میں ہے۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کو بھرپور انداز میں تلاش کیا گیا، لیکن وہ کہیں نہ مل سکے، چنانچہ مجبوراً مجھے جارج شمیر صاحب سے پوچھ گچھ کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا۔ لیکن چونکہ مجھے معلوم تھا کہ جارج شمیر صاحب وزیر اعظم صاحب کے بھتیجے ہیں، اس لیے میں نے صدر مملکت کو کال کی اور حالات بتائے، جس پر صدر صاحب نے جارج شمیر سے بغیر تشدد کے پوچھ گچھ کی اجازت دے دی۔ میں نے جارج شمیر صاحب کو فون کیا اور انہیں ہیڈ کوارٹر آنے کی دعوت دی، وہ خود وہاں آئے، انہیں اغوا نہیں کرایا گیا۔ پھر جارج شمیر صاحب سے پوچھ گچھ ہوئی، ان پر کوئی جسمانی تشدد نہیں کیا گیا، لیکن ظاہر ہے پوچھ گچھ کے لیے ذہنی طور پر انہیں دھمکایا جانا ضروری تھا، کیونکہ اگر وہ واقعی ابو السلام گروپ سے منسلک تھے تو وہ آسانی سے تو سب کچھ نہ بتا سکتے تھے۔ انہوں نے اپنے بزنس سیکرٹری احمد غیاث کا نام لیا تو احمد خالد کا بھائی تھا۔ میں نے میجر ہیری کو اسے اغوا کرانے کے لیے بھیج دیا۔ پھر میں دفتر میں آیا تو یہاں میرے ایک مخبر نے اطلاع دی کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو تریش قصبے کے قریب نیشنل سیڈ کارپوریشن کے نیچے بنے اسپتال میں رکھا گیا۔ مخبر بااعتماد تھا، چنانچہ میں نے فوری ریڈ کا فیصلہ کر لیا، اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عمران اور اس کے ساتھی اس سے پہلے بھی یہاں آ کر باوجود ہماری کوششوں سے گرفتار نہیں ہو سکے تھے، اس لیے میں نے کوئی رسک نہ لینے کا فیصلہ کر لیا اور براہ راست اس عمارت پر بمباری کرنے کا فیصلہ کیا۔ میجر ہیری نے مجھے ضرور کہا تھا کہ ہم چیکنگ کر لیں، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اگر ان لوگوں کی کانوں میں ہمارے متعلق ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی تو یہ لوگ بھوتوں کی طرح غائب ہو جائیں گے، چنانچہ میں نے اچانک بمباری کا ہی فیصلہ کیا۔ لیکن بمباری کے بعد معلوم ہوا کہ عمارت کے اندر سیکرٹ سروس اور اس کا چیف موجود تھا۔ جم مارکر نے بتایا کہ اس نے سیکرٹ سروس کے ساتھ عمارت پر ریڈ کیا تھا، لیکن عمران اور اس کے ساتھی پہلے ہی غائب ہو چکے تھے اور اب وہاں موجود ڈاکٹروں اور نرسوں سے انکوائری کر رہے تھے کہ بمباری ہو گئی۔ یہ تو ہے اصل واقعات۔ جم مارکر کی وہاں موجودگی کا میرا تصور تک نہ تھا، کیونکہ وہ تو اسپتال میں زخمی ہوئے پڑے تھے، پھر وہاں اسپتال بھی موجود تھا۔
डॉक्टर और नर्सें भी मौजूद थी, इसलिए मेरे मुखबर की इतला दुरुस्त थी। अगर सीक्रेट सर्विस वहां आम अंदाज में रेड ना करती तो यकीनन ये लोग बमबारी के नतीजे में मारे जाते। इस तरह इसराइल एक बहुत बड़ी कामयाबी से हमकिनार हो जाता, लेकिन सीक्रेट सर्विस ने वहां रेड करके मेरे बदतरीन खदशे को दुरुस्त साबित कर दिया कि इमरान और उसके साथी इस रेड की भनक मिलते ही वहां से गायब हो गए। सीक्रेट सर्विस को चाहिए था कि अगर उसने इंक्वायरी करनी ही थी तो इन डॉक्टरों और नर्सों को वहां से अपने हेडक्वार्टर ले जाते और इत्मीनान से पूछगिछ करते, लेकिन एक जख्मी के बयान से मालूम हुआ कि जिम मार्कर को जब इमरान उसके साथी वहां ना मिले तो जिम मार्कर साहब गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने मुसलमान मार्ड डॉक्टरों के सामने मुसलमान नर्सों की अपने साथियों के जरिए बाकायदा इज्जत लूटने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये हुआ कि तमाम औरतों ने खुदकशी कर ली और तमाम मर्दों ने यकसर कुछ बताने से इनकार कर दिया, जिस पर जे मार्कर साहब ने पागलों के अंदाज में इन पर मशीन गनों की फायरिंग करके उन सबको हलाक कर दिया। इस किस्म की अहमकाना इंक्वायरी का ये नतीजा निकला कि वो अंदर काफी देर तक मौजूद रहे और बमबारी के निशाना बन गए। बाकी रही जीपें और अफराद, तो यकीनन बाहर 2 जीपें और 4 मुसल्लह अफराद मौजूद थे, लेकिन वो आम लिबास में थे और जीपों पर भी सीक्रेट सर्विस का निशान मौजूद न था। इसलिए मैंने कुदरती तौर पर फलस्तीनी ही समझा। इन सब बातों के बावजूद अगर आप मुझे मुजरम समझते हैं तो मैं हर किस्म की सजा भुगतने के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। कर्नल डेविड ने इंतहाई एतमाद भरे लहजे में कहा और खामोश हो गया। कर्नल डेविड के बयान से ये वाज़ेह हो गया कि ये वाकई इत्तफाकी हादसा था। जहाँ तक जॉर्ज श्मीर का ताल्लुक है, मैंने उससे अपने तौर पर पूछगछ की। उसके मुताबिक अबुस्सलाम से उसके बिजनेस ताल्लुकात है, लेकिन उसे ये इल्म न था कि अबुस्सलाम बिजनेसमैन की बजाय फलस्तीनी गुरिल्ला लीडर है। बाकी इस बात का उससे भी पहली बार इल्म हुआ है कि उसके मुलाजम अबुस्सलाम के एजेंट थे। वजीर आजम ने फौरन ही कर्नल डेविड की बात की तस्दीक करते हुए कहा, शायद ये सब कुछ उन्होंने जॉर्ज श्मीर के मुलव्वस हो जाने की वजह से मजबूरन किया था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि सदर मुमलिकत ने जॉर्ज श्मीर के खिलाफ मुकम्मल इंक्वायरी का फैसला कर रखा है और जाहिर है अगर जॉर्ज श्मीर फलस्तीनी एजेंट साबित हो गया तो फिर उन्हें भी वजारत उज़्मा से इस्तीफा देना पड़ जाएगा। गुड, आपने दुरुस्त फैसला किया है। मैं कर्नल डेविड को अच्छी तरह जानता हूँ। ये जज्बाती आदमी जरूर है, लेकिन बहरहाल इसराइल के खिलाफ किसी इकदाम का सोच भी नहीं सकते। 2 मुख्तलिफ एजेंसियों के दरमियान अगर बाहमी रब्ता ना हो तो ऐसे हादसा पेश आ सकते हैं, सदर मुमलिकत ने कहा, और कर्नल डेविड के चेहरे पर इत्मीनान भरे मुसरत के आसार नमूदार हो गए। अब रह गया सीक्रेट सर्विस का मसला, तो इसके लिए हमें अक्रीमिया से कोई और यहूदी सीक्रेट एजेंट मंगवाना पड़ेगा जो दोबारा इस सर्विस को कायम करे और इसकी तरबियत करे। सदर मुमलिकत ने कहा, जनाब अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ अर्ज करूं। कर्नल क्लार्क ने खड़े होकर कहा, फरमाइए। सदर मुमलिकत ने कहा, जनाब इस ग्रुप के खिलाफ मिलिट्री इंटेलिजेंस को काम करने की इजाजत दी जाए, हम अपनी कारकर्दगी साबित कर देंगे। कर्नल क्लार्क ने कहा, नहीं कर्नल क्लार्क, ये ग्रुप आपके बस का नहीं, आप तशरीफ रखें। अलबत्ता अगर आपके पास कोई ऐसा आदमी हो जो फौरी तौर पर सीक्रेट सर्विस की कमान संभाल सकता और चंद एजेंटों को तरबियत भी दे सकता तो आप उसके मुतालिक बताएं। सदर मुमलिकत ने कहा, जनाब मैं अर्ज करूँ। अचानक कौमी सलामती के इदारे के सरबराह डॉक्टर हिडसन ने कहा, जी आप फरमाइए डॉक्टर हिडसन। सदर मुमलिकत ने चौंक कर पूछा, जनाब आपको मालूम है कि मेरे इदारे में भी सीक्रेट सर्विस टाइप की एक बाकायदा तंजीम मौजूद है। गोश्त का दायरा कार महदूद है, लेकिन वो इंतहाई तरबियत याफ्ता लोग हैं। मेरे पास एक स्पेशल एजेंट है जिसका नाम टॉम है। ये अक्रीमियन सीक्रेट सर्विस में भी तवील अरसे तक काम करता रहा है। इसमें बेपनाह सलाहियतें हैं। अगर उसे सीक्रेट सर्विस का सरबराह मुकर्रर कर दिया जाए और मेजर हैरी को उसका असिस्टेंट बना दिया जाए और सीक्रेट सर्विस के लिए मखसूस तरबियत याफ्ता अफराद GP5 मिलिट्री इंटेलिजेंस और मेरे इदारे से ले लिए जाएं तो ये मसला फौरी तौर पर हल हो सकता है। डॉक्टर हिडसन ने कहा, मुझे डॉक्टर हिडसन की मर्दम शनासी पर मुकम्मल एतमाद है जनाब, और टॉम के कारनामों की फाइलें भी मेरी नजरों से गुजरी हैं। वो किसी तरह भी जिम मार्कर से काम नहीं है और फिर मेजर हैरी की वजह से उसकी कारकर्दगी लाजमन बेहद तेज हो जाएगी। इसलिए मैं डॉक्टर को इसकी तजवीज़ से इत्तफाक करता हूँ। वज़ीर आज़म ने फौरन ही डॉक्टर की तजवीज़ की मुकम्मल और वाज़ेह तायीद करते हुए कहा, ओके मैं इस तजवीज़ को मंजूर करता हूँ। खसूसी नोटिफिकेशन बाद में जारी कर दिया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के खिलाफ काम करते हुए टॉम को कर्नल डेविड से मुसलसल और मरबूत राब्ता रखना होगा। सदर मुमलिकत ने कहा, जी वाकई इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने भी तायीद करते हुए कहा। अब आइए दूसरे मसले की तरफ। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पामीर को उनकी रिहाइशगाह से अचानक अगवा कर लिया गया है। उनकी दफ्तर में नस्ब हिफाजती सिस्टम ऑफ था और वहाँ मौजूद सिक्योरिटी के अफराद हलाक कर दिए गए। चेक पोस्ट से सिर्फ इतना मालूम हुआ कि 2 कारों में अफराद आए जिन्होंने अपना तारुफ बतौर सीक्रेट सर्विस करवाया और फिर वापस चले गए। पुलिस अब तक इनको तलाश नहीं कर सकी, जबकि पामीर का अगवा इसराइल के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। इसके लिए हंगामी तौर पर काम करना होगा। मैं हर सूरत में पामीर को जिंदा तौर पर बरामद कराना चाहता हूँ। सदर मुमलिकत ने कहा, जनाब मेरा ख्याल है कि पामीर की बरामदगी सीक्रेट सर्विस की नई
ٹیم کے ذمہ لگا دی جائے. اس طرح یہ ان کے لیے ٹیسٹ کیس بھی ہو جائے گا اور یقیناً یہ لوگ فوری طور پر پامیر کو برآمد بھی کر لیں گے. وزیر اعظم نے کہا لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے لیے جی پی 5 زیادہ بہتر رہے گی کیونکہ یہ کام یقیناً فلسطینیوں کی کسی گروپ کا ہوگا اور وہ اتنے عرصے سے اس کی طاق میں تھے اور کئی بار انہوں نے کوششیں بھی کی ہیں. صدر نے کہا جناب میرا خیال ہے کہ یہ کام پکی سیکرٹ سروس کا ہے. اچانک کرنل ڈیوڈ نے کہا تو وہ سب چونک پڑے. وہ کیسے؟ صدر مملکت نے حیران ہو کر پوچھا. جناب اسپیشل سیل کا منصوبہ بھی پامیر صاحب نے ہی بنایا تھا اور عمران اور اس کے ساتھی بہرحال اسپیشل سیل کے خلاف کرنے آئے تھے, اس لیے لازمی بات ہے کہ انہوں نے پامیر صاحب کو اس لیے اغوا کیا ہوگا تاکہ ان سے اسپیشل سیل کے منصوبے کے بارے میں حتمی تفصیلات معلوم کر سکیں اور جس انداز میں یہ واردات ہوئی ہے یہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی مخصوص طریقہ واردات ہے. کرنل ڈیوڈ نے کہا ویری گڈ آئیڈیا, یقیناً ایسا ہی ہوگا. ویری گڈ, اس کا تو مطلب ہے کہ ہمیں اسپیشل سیل کی حفاظت کے لیے انتہائی خصوصی اقدام پہلے کرنے چاہیے, صدر مملکت نے کہا.